السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان کہ اس نے ہمیں صحت اور ایمان کی حالت میں ایک دفعہ دوبارہ ملنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھ سکیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر اور اس کی دی ہوئی صحت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کا لاکھ احسان کہ ہم مل بیٹھتے ہیں اس کی توفیق سے۔ ہم سورہ بقرہ کی جو آیات کر رہے ہیں پارہ نمبر 2 میں قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں، ابھی انہی پہ تھوڑی سی اور بات چلے گی اس درس میں بھی انشاءاللہ۔ اگلی جو آیات ہم پڑھیں گے آج تو جو پچھلی آیت ہم نے 145 تک کمپلیٹ کیا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کرنے والے اور نہ ہی ان میں سے بعض کے قبلہ کی پیروی کرتے ہیں، اور اگر تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے اس کے بعد بھی ما جاءک من الحق من العلم، کہ تیرے پاس علم آ چکا، تو بے شک تو اس وقت ظالموں میں سے ہوگا۔ تو میں نے پچھلی کلاس میں بھی اس پہ ایمفیسائز کیا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی سے کتنی محبت، لیکن جب ایک حق آ گیا، ایک ریویلیشن آ گئی، پتہ چل گیا کہ اس قبلے کو فالو کرنا ہے، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی ہلکا سا سوچنے کی بھی کوشش کرے کہ اچھا نہیں یوں یا اس چیز میں بہتری ہو سکتی ہے یا اس طرح سے کر لیا جائے، رائٹ؟ تو نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، اگر جو ہے اور جو فالو نہیں کرے وہ تو ظالم ہے، وہ تو رانگ ڈوئرز ہیں، وہ تو نافرمان ہیں۔ تو اگر ان کے پیچھے لگ کے اللہ کی نافرمانی کرنے کی، حالانکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا کام صادر نہیں ہو سکتا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ پھر بھی اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا، یعنی ظلم یعنی گناہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گناہ گاروں میں سے ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا واضح طور پہ، تو ہمیں اور آپ کو کتنا لیسن اس میں سے لینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہم نے بات کی تھی اصل جو محبت ہوتی ہے وہ اطاعت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اصل محبت اطاعت میں ہوتی ہے، یعنی آپ نے اپنی محبت کو اطاعت سے ثابت کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ محبت کے راگ الاپتے رہیں اور محبت کے بس منہ سے اقرار کرتے رہیں لیکن عمل اس کے بالکل خلاف ہو، تو وہ محبت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی اور وہ جھوٹی سمجھی جاتی ہے۔ اور پھر آگے ہم آج کی آیت پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین، وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک فرقہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں پھر بھی وہ حق کو چھپاتے ہیں، ایک فرقہ ان میں سے۔ اب یہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے پھر۔ اور پچھلی بھی کلاس میں ہم نے بات کی تھی نا، قبلہ کی تبدیلی کا جب بات ہوئی تو اس میں دو گروہ انوالو ہو گئے، یعنی ایک تو مشرکین مکہ جن کا آلریڈی قبلہ جو تھا وہ کعبہ ہی تھا، ٹھیک ہے نا، اور پھر دوسرا جو تھا وہ گروپ اہل کتاب کا، اور اہل کتاب میں یہودی اور عیسائی ہیں، اور یہودی عیسائی ٹھیک ہے دونوں کے لیے جو مسجد اقصیٰ کو وہ قبلہ مانتے ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ میں ان کا الگ الگ قبلہ ہے، یعنی وہ الگ الگ ڈائریکشن، اندر اگر پہنچ جائے تو پھر الگ الگ ڈائریکشنز ہیں ان کی۔ تو اب یہ وہی جو دونوں اہل کتاب ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کو ایسے پہچانتا ہے، اس کو، کس کو، یہ ہو کی ضمیر ہے نا، یعرفونہ، وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ اس کی جو ہے نا ضمیر، یہاں پہ دیکھتے ہیں پہلے کیا لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس
سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. اینی ویز بس یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں اہل کتاب کے ایک فریق کو حق کے چھپانے کا مجرم قرار کیوں دیا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے کیونکہ ان میں ایک فریق عبداللہ بن سلام رضی اللہ جیسے لوگوں کا بھی تھا جو اپنے صدق اور صفائے باطنی کی وجہ سے مشرف با اسلام ہوئے. یعنی مطلب سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں تھے. یہ کہا نا کہ ایک ایک فرقہ ان میں سے حق کو چھپاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سارے نہیں چھپاتے تھے. اور ایک فرقے میں سے بھی جو اہل علم تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس حال میں کہ وہ جانتے تھے اس کو، ٹھیک ہے، جانتے بوجھتے، اس حالت میں کہ ان کو علم تھا پھر بھی اس کو چھپاتے تھے. اچھا تو میں بات کر رہی تھی کہ يَعْرِفُونَهُ، وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. تو ہو کی ضمیر کس کی طرف جاتی ہے؟ اس میں تین رائے ہیں اور تینوں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتی ہے ہو کی ضمیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وہ لوگ پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور دیکھیں یہ عرب میں ویسے محاورہ تھا، محاورے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا تھا کہ وہ ایسے اس کو پہچانتا ہے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. تو اور ویسے بھی بہت ایزی ہے اس بات کو سمجھنا کہ بیٹے کی تو ہر سٹیج ماں باپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی زندگی کے دن رات، اور وہ اس کی آواز اور اس کی شکل بدلنا، جو چھوٹے بچے سے پھر وہ بڑا ہوتے 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 ہر چیز کی جو ہے وہ جیسے میں وہ مثال دیتی ہوتی ہوں کہ آپ دیکھیں اپنے چھوٹے بچے کی آپ نے پکچر لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ماشاءاللہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. تو اگر آپ کو وہ کوئی دکھائے گا تو وہ آپ پہچان لیں گے کہ ہاں یہ میرا ہی بیٹا ہے. لیکن آپ کے بچپن کی تصویر اگر آپ کے بیٹے کو دکھائی جائے گی تو وہ نہیں پہچان پائے گا، کیونکہ اس نے آپ کا بچپن نہیں دیکھا ہوا. اس نے تو آپ کو یعنی جب آپ اس کے باپ بنے تب سے دیکھا، ٹھیک. تو یہ یعنی باپ کے سامنے بچے کی پوری لائف ہے اور باپ بچے کو بہت آسانی سے پہچان سکتا ہے، لیکن بچے کے سامنے ایون اپنے ماں باپ کی بھی پوری لائف نہیں ہوتی، تو وہ نہیں پہچان سکتے اس کو اس طرح سے. اچھا تو ایک تو یہ بات ہے کہ تو یہ محاورے کے طور پہ عرب میں استعمال ہوتا تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے، یعنی ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ جیسے کوئی آرام سے اپنے بچے کو پہچان لے، اس طرح وہ آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے. نمبر 1. نمبر 2 یہ مراد ہو سکتے کہ قرآن کو پہچان لے، ٹھیک ہے، کہ قرآن کیوں کیسے پہچان لے، کیونکہ قرآن بھی تو دیکھیں نا، جو بھی ریویلیشن آتی تھی وہ ان کے جو ہے وہ مطلب ہر چیز کو کھول کے سامنے رکھ دیتی تھی. جو ان کے دلوں میں ہوتا تھا وہ تک کھول کے اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیتے تھے. تو وہ کون ہے پھر جو یہ بتا سکتا ہے، جو یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اگر ان کی طرف سے بھی ہم دیکھیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام انسان مانتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے کہ ان پہ وحی آتی ہے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان ہے تو پھر وہ کیسے جو ان کے دلوں میں بھی خیال گزر رہے ہیں، یا جو انہوں نے جو اپنی کتابوں میں چینجز کیے ہوئے ہیں، وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہی ہے. یعنی قرآن کو یہ اس طرح پہچانتے ہیں اپنی کتاب کے ساتھ جو اس کی ریلیونس ہے اس کی وجہ سے اس کو اس طرح پہچانتا ہے جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے. یا پھر تیسری بات، قبلے کا بھی علماء کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف بھی ہو کی ضمیر جا سکتی ہے، یعنی کعبہ کی طرف اس کا جو چینج ہونا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جیسے ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی نا پچھلی کلاس میں بھی، کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنائے گا، رائٹ. تو اب یہ جو چینج ہوا تو اس کو بالکل اچھی طرح پہچانتے تھے اس بات کو کہ قبلہ چینج ہونا ہے اور قبلہ وہی ہوگا، کعبہ ہی ہوگا، رائٹ. تو بہرحال جس بھی طرف ضمیر جائے تینوں ہی باتیں صحیح ہیں. تو اور جیسے میں نے کہا کہ ان کی کتابوں میں موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں یا قبلے کی تبدیلی کی جو ہے وہ ان کو پتا تھا. اس کے باوجود ایک فرقہ جس کو پتا تھا، جو اہل علم تھے ان کے، وہ چھپاتے تھے. اور دیکھیں اہل علم کے لیے یہاں پہ ایک تنبیہ ہے، ایک ان کے لیے وارننگ ہے کہ دیکھیں اہل علم جو ہوتے ہیں، چونکہ ان کو علم ہوتا ہے اور چونکہ وہ اسکالرلی پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا، تو وہ ہر طرح سے نا بات کو سمجھا دیتے ہیں، منوا لیتے ہیں. جیسے ایک ہمارے ہاں بھی ایسی وہ بنا ہوا ہے، یعنی مذاق کے لیے ہی بنا ہوا ہے کہ مولوی تو ہر چیز کو، یعنی جو ان کو پسند کی ہوگی وہ اس کو حرام یعنی حلال ثابت کر کے ہی چھوڑیں گے، اور جو ان کو نہیں پسند وہ اس کو حرام ثابت کر کے ہی چھوڑیں گے. یعنی فتاوا دے دیں گے اور گھما پھرا کے اپنے علم کی بدولت
ایسی چیزیں جو ہے وہ یعنی پلس مائنس کر کے وہ جو انہوں نے اپنا وہ پروو کرنا ہے نا پوائنٹ وہ پروو کر دیتے ہیں. آپ مطلب لائرس کو دیکھ لیں, ڈاکٹرز کو دیکھیں, تو جو بھی جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں فیلڈ کے, کسی بھی فیلڈ کے, وہ اپنی بات کو اتھینٹیکیٹ کروا ہی لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مطلب جو ان کے بھی اہل علم کے جو جو یہودیوں کے اسپیشلی اور اس اہل کتاب کے جو تھے علماء, وہ مطلب چھپانے کی کوشش کرتے تھے, تو وہ اس کو یعنی اپنی عوام کے لیے, کیونکہ عوام تو بس عوام ہے نا, اس کو تو نہیں پتا, پیچیدگیوں کا نہیں پتا ہوتا کبھی بھی عوام کو, تو وہ بس پھر منوا لیتے ہیں ان سے بات, جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں. تو وہ پھر اب حق کو چھپا رہے تھے, ان کو پتا تھا حالانکہ, لیکن عوام کے سامنے انہوں نے اس چیز کو نہیں رکھا ہوا تھا اور چھپا رہے تھے. حالانکہ حق کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے. یہ جو ہے نا مطلب یہ دل کے گناہوں میں سے ہے حق کو چھپانا. تو اینی ویز اور یہ میرے آپ کے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ اگر ہمیں, اور دیکھیں اس میں نیت کا پھر دخل ہوتا ہے کہ بدنیتی سے جو حق کو چھپایا جائے تو وہ یقیناً گناہ ہے. بدنیتی سے میں کیا کہہ رہی ہوں, کیوں کہہ رہی ہوں, دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ مطلب آپ کو چیز کا پتہ نہیں ہے اور آپ یو آر آن دا وے ٹو ریسرچ, تو وہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. جیسے میں ہوں, ابھی میں ایک طالب علم ہوں, تو میرے میں بتانے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو وہ بدنیتی پہ مبنی نہیں ہوگی, وہ میری کم علمی ہوگی کہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا اس لیے میں آپ کو نہیں بتا پائی. لیکن مجھے پتہ ہے اور میں جان بوجھ کے چھپا رہی ہوں, تو پھر وہ بدنیتی ہوتی ہے اور وہی گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الحق من ربک, تیرے رب کی طرف سے یہ حق ہے, یعنی جو قبلے کی تبدیلی ہے اور جو قرآن ہے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین, آپ ہرگز ہرگز تکونن, یعنی وہ نون جو ہے تکونا ہوتا ہے نارمل, تو پھر جو نون شد لگا ہوا ہے وہ اس کے لیے تاکید کے لیے, بہت زیادہ تاکید کے لیے لگتا ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم اترتا ہے, چاہے کتاب ہے, ریویلیشن ہے, یا قبلہ کے تبدیل ہونے کا, وہ یقیناً حق ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ, وَلِكُلِّ, اچھا کل جو ہے کلی یہ اکثر مضاف بن کر آتا ہے. جی جی سوری, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم بات کر رہے تھے کہ میں بتا رہی تھی کہ کلی جو ہے یہ اکثر یعنی کلی شیء علیم, ایسے کلی شیء یعنی مضاف بن کر آتا ہے کل. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں مضاف بن کر نہیں آیا ہوا, وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ آ گیا ہے نا, یعنی اگر مضاف ہوتا تو پھر اگلا مضاف الیہ ہوتا جو کہ حالت جر میں ہوتا, ٹھیک, یعنی یہاں پہ کسرہ کے ساتھ ہوتا, لیکن یہاں پہ کسرہ کے ساتھ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف بن کر نہیں آیا. تو جب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مضاف بن کر آتا تو پھر یہاں پر ہم ایک محذوف جو ہے نا وہ مان لیں گے اسم, وَلِكُلِّ مَن, یعنی ہر اس شخص کے لیے جو, رائٹ, تو مطلب وہ اس طرح پھر ہو جائے گا وَلِكُلِّ. اور یہاں پر پھر دوسری بات یہ کہ ہر کلی, ہر کوئی, ہر ایک, یعنی کامن اس کو رکھا گیا. خیر ویسے تو ہمیں نکرہ میں ہی نظر آ رہا ہے تنوین کی وجہ سے, یعنی ہر شخص کے لیے, خالی مسلمانوں کی بات نہیں ہے یا خالی کسی ایک ریلیجن کے فالوور کی بات نہیں ہے, ہر شخص کے لیے ایسے ہی ہے. کیا کہ اس کے لیے وجہتن, وجہن چہرے کو کہتے ہیں نا, تو یعنی چہرہ ایک, یعنی جس طرف ہمارا چہرہ ہوتا ہے اسی طرف ہماری توجہ ہوتی. توجہ لفظ بھی اسی سے, وجہ سے ہی نکلا ہوا ہے کہ توجہ کرو, ٹھیک ہے, یعنی اپنا چہرہ ادھر کرو یا دھیان ادھر دو, کیونکہ جدھر چہرہ ہے ادھر ہی دھیان ہوگا. تو وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ, ہر ایک شخص کے لیے, یہاں پہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ شخص آپ سمجھ لیں کہ جو ہے وہ محذوف ہے,
ہر ایک شخص کے لیے ایک ڈائریکشن ہے. اب اور یہ ڈائریکشن جو وجہت ہونا یعنی کہ خاص طرف متوجہ ہونا. اور میں نے جیسے کہا کہ ضروری نہیں کہ دین کے حوالے سے ہو یا یعنی مطلب زندگی میں ویسے بھی دیکھیں نا, ہر ایک نے اپنی ڈائریکشن تو ایک رکھی ہوتی ہے نا, ایک زندگی کا موٹو تو بن ہی جاتا ہے نا. فار ایگزامپل کوئی ہاؤس وائف ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے بس اس کو اور کسی چیز سے سروکار نہیں ہے, بس اس نے اپنا گھر کا ہی خیال رکھنا ہے. یعنی وہ اس کے لیے ہر چیز کرتی ہے, اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیتی ہے اور ادھر ہی ڈائریکشن ہوتی ہے, سارا وقت اس کا دھیان ادھر ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی کو بس وہ ٹھیک ٹھاک رکھتی ہے, اور وہی اس کو گول اس نے اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے, اور وہی اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کوئی جو ہے وہ پروفیشنل لائف میں بڑا فٹ رہنا چاہتا ہے کہ وہ میرا کریئر یہ میرے لیے جو ہے نا وہ پرائرٹی ہے, اسی کو اس نے گول بنایا ہوا, تو اس کے لیے وہ ہر چیز کرے گا, چاہے اس کو ورک شاپس لینی پڑے, اس کو جو ہے ریفریشر کورسز کرنے پڑے, اس کو آگے اسٹڈیز کرنی پڑے, کچھ بھی وہ اس نے, کیونکہ اس کا گول وہ بنا ہوا ہے, ڈائریکشن وہ بنی ہوئی ہے, ساری توجہ اس کی ادھر ہی ہے. اسی کو وہ پھر اچیو کرنے کے لیے انسان جو ہے نا وہ ایک اپنی پوری ایفرٹ لگاتا ہے. اچھا, کچھ جو ہے جیسے ان کو جو ہے وہ بس انجوائمنٹ کا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو انجوائے کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ بس کہتے ہیں نا کہ ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے, بس اسی میں جی لو. تو وہ پھر ہر موقع کی تلاش میں رہتے ہیں, چاہے وہ آؤٹنگز میں ہو, چاہے وہ کسی بھی طرح سے, وہ بس ان کا ایک نا لائف سٹائل بن جاتا ہے, ایک اپنا ایک سٹائل بن جاتا ہے کہ بس اس طرح سے میں نے رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اور یہ خیر جو یہ تو میں نے ایک عام ذکر کر دیا کیونکہ یہاں پہ بالکل کامن ہے, کامن ناؤن ہے ولی کلی کر کے, اور آگے اس کو خبر کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا وجہتن, ایک ڈائریکشن ہوتی ہے, ہر شخص کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ رہا ہے, اس کی توجہ ہوتی ہے, ٹھیک, چاہے دینی حساب سے ہو چاہے دنیاوی حساب سے ہو, ایک سٹائل اس کا بنا ہوا ہوتا ہے. ہوا مولیہا وہ اس کی طرف یعنی وہ اس کی طرف پھیرنے والا ہے یا پھرنے والا ہے. مولی یعنی ولا یولی سے ولا یولی یعنی باب تفعیل سے ہے, اور اس میں مولی اسم الفاعل ہے, ٹھیک ہے, یعنی پھیرنے والا, وہ لازم اور متعدی بن جاتا ہے نا اس باب تفعیل میں جا کے, یعنی پھیرنے والا ہے. اچھا, اب اس میں الیہا اسی کی طرف جو ڈائریکشن وہ سیٹ کر لیتا ہے نا اپنی, یہ ہا کی ضمیر ادھر وجہت ان کی طرف جا رہی ہے, تو وہ اسی کی طرف پھر پھرنے والا ہوتا ہے یا پھیرنے والا ہوتا ہے. اگر پھیرنے والا ہوتا ہے تو اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں, دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ اگر میرا جو ہے وہ اپنے کریئر کو فوکس کرنے کا میرا ایک سٹائل ہے, تو میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی وہی مشورے دوں گی, ہے نا, اسی طرف میں لے کے. اگر میرا پیشن قرآن ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ قرآن ہماری زندگی میں آ جائے یا قرآن سب اچھے سے پڑھنا شروع کر دیں, تو میں خود بھی اس کو, میں اپنا تو میرا دھیان ادھر ہو گئی, لیکن جو میرے ارد گرد کے لوگ ہوں گے نا ان کو بھی میں اسی طرف پھیرنے کی کوشش کروں گی, ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کی مینٹالٹی وہ بن جاتی ہے, جب آپ کا لائف سٹائل وہ بن جاتا ہے, جب آپ کا ٹارگٹ وہ بن جاتا ہے, تو انسان نہ صرف خود وہی کام کرتا ہے بلکہ ادھر ادھر دوسرے لوگوں کو بھی اسی طرف پھیرتا ہے, اسی طرف لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا لیگیسی بن گئی, پھر وہ ایک رول ماڈل بن گیا دوسروں کے لیے, ہے نا, کہ وہ اپنے پیچھے ایک مطلب چھوڑ گیا اثر کہ دوسرے بھی اس کو فالو کریں, وہ والی چیز. کیونکہ اس میں باب تفعیل میں نا گریجول اور کانسٹنٹ کا بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے, کہ جیسے علامہ یعلم تعلیم ان والا جو باب ہے نا, کہ تعلیم بھی دیکھیں گریجولی آتی ہے, ایک دم آپ جو ہے نا وہ مطلب 1 سے 2 نہیں ہو جاتی, ایک سلو پروسیس ہے, گریجول پروسیس ہے. تو اینی ویز یہ جو پھیرنے والا ہے, کسی ڈائریکشن پہ چلنے والا ہے, یہ گریجول پروسیس ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے ہوتا تو ہے ایک, لیکن اگر اب یہاں پہ ایک دم دیکھیں چینج جیسے لگ رہا ہے ٹاپک, فاستبقوا الخیرات, تو نیکیوں میں سبقت کرو. اب بات تو ہو رہی تھی کہ چہرے کی طرف پھرنے کی, ٹھیک ہے, تو یہ نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے کی بات کہاں سے ہوگئی. اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب اگر دیکھیں مسابقہ لفظ ہوتا ہے, جو کمپٹیشن ہوتا ہے نا, جو کمپٹیشن ہوتا ہے اس کے لیے عربک میں ٹرم بولی جاتی ہے مسابقہ, ٹھیک ہے, مسابقہ. ہم تو انگلش میں کہتے ہیں کمپٹیشن ہے, لیکن عربک میں کہا جاتا ہے کہ مسابقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں نا کسی نے سبقت لے کے جانی ہوتی ہے, کسی نے فرسٹ سبقت لے کے جانا, یعنی نمبر 1 پہ آ جانا. سابقون کس کو کہتے ہیں؟ پہلے نمبر پر آنے والے کو, جلدی آگے بڑھنے والوں کو, ٹھیک ہے نا.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، مسابقہ کرو ایک دوسرے سے۔ مسابقہ کب ہوگا؟ کمپٹیشن کب ہوتا ہے؟ کیا میں اکیلی کوئی کام کر رہی ہوں تو وہ مسابقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی میں اکیلی ایک کر رہی ہوں تو بس میں تو اکیلی آل ان آل ہوں، میں اپنے ساتھ 10 لوگوں کو اور ملاؤں اور پھر میرا ان سے مسابقہ ہوگا، پھر میرا ان کے ساتھ کمپٹیشن ہوگا۔ یعنی ایک جب ٹیم بنے گی، جب سارے مل کے چل رہے ہوں گے، جب سارے کھلاڑی میدان میں آئیں گے، پھر وہ مسابقہ ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ تو اور مسابقہ یعنی پھر وہی میں کہہ رہی ہوں سبقت سے بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سبقت بھی کس سے لے کے جانی ہے؟ آگے کس سے بڑھنا ہے؟ ساتھ اور بھی لوگ چلیں گے تو ساتھ پھر وہ کسی سے آگے بڑھا جائے گا نا۔ تو جو بھی ڈائریکشن اب جو اگر ہم نے دوسروں کو بھی اپنے ساتھ پھیرنا ہے نا تو وہ نیکی کی طرف پھیریں کہ آپ اپنے ساتھ ایک ٹیم بنا لیں اور پھر وہ نیکیوں کی طرف آپ بڑھیں۔ ایک تو یہ اس کے معنی ہو سکتے ہیں، اور دوسرا ایک جنرل جو اس کا معنی لیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں جو یعنی جو قبلے کی بات ہو رہی تھی کہ قبلے چینج ہونے کی، ٹھیک ہے، تو اصل میں بات یہی ہے کہ جس بھی طرف ڈائریکشن ہو، اصل میں دل میں انٹینشن نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ہونی چاہیے کہ نیکیوں میں اضافہ ہو۔ اور پھر چونکہ قبلے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ نماز ہے، اور پھر نماز میں بھی نماز کو کتنی اچھی طریقے سے پڑھنا ہے وہ اس کی اتنا ہی وہ بڑھتی جائے گی، اس کے ریوارڈز اتنے ہی زیادہ بڑھتے جائیں گے، ہے نا؟ پورے ٹائم پہ پڑھنا ہے، خشوع و خضوع سے پڑھنا ہے، ڈیلے نہیں کرنا، اور سنت رکعات بھی ساتھ ادا کرنی، بس آگے 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 بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں، ٹھیک ہے؟ تو ڈائریکشن جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی، انٹینشن میٹر کرتی ہے، اور آگے بڑھنا نیکیوں میں میٹر کرتا ہے۔ اور ویسے بھی مجھے ایک اور بھی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کون سی سورہ ہے، سورہ عبسہ ہے شاید، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہاں پیچھے جنت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہاں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یعنی اس طرح کے کاموں میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ مقابلہ کرو اگر کرنا ہے تو، نیکیوں میں آگے بڑھنے میں، جنت میں جانے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں کہیں بھی تم ہو، يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا سب کو۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی تو اللہ تعالیٰ یعنی جدھر بھی تمہاری جو بھی الگ الگ ڈائریکشنز ہیں نا، ٹھیک ہے، یعنی ہر دیکھیں یہاں سے ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے نمبر 7 کا، کہ ہر مذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ بنا رکھا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر ایک مذہب نے اپنا ایک منہج اور طریقہ بنا رکھا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعًا، ٹھیک ہے، وہی بات ہے کہ مذہب میں بھی ہر ایک کا اپنا اپنا ایک لائف سٹائل ہے، اور جیسے میں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اپنی زندگی میں بھی، دنیا میں بھی ایک اپروچ جو انسان کی بنی ہوتی ہے، اور پھر وہ اسی پہ چلتا ہے اور دوسروں کو بھی اسی پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو، ساری انسانیت کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم کو دیا اس میں تمہیں آزمائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یعنی جو جہاں بھی کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا ایک دن جمع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ، تو پھیر لے، اب یہ سنگولر ہے، خرجتا سنگولر کا صیغہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرامی، تو پھیر لے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَلْحَقُ، البتہ یقیناً حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ، اب یہاں پہ تعملون، یہاں جمع کا صیغہ آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم سنگولر یعنی دیا، اور پھر آگے جب یہ کہا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو وہاں جمع کا صیغہ آ گیا، اب یہ سب کے لیے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جیسے میں نے کہا کہ شروع میں جب
قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا تو ظاہر ہے کہ ٹونٹس شروع ہو گئے یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو قبلے کا ہی نہیں پتا، دیکھو 1.5 سال ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور آپ دوسری طرف پڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو وہ مطلب جو کمزور ایمان والے جو نیو مسلم تھے، ایک تو ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ان کا مقصد تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دوسرے جو نیو کنورٹس جیسے ہیں، دیکھیں میں اور آپ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، سبحان اللہ، تو ہمیں نہ احساس ہی نہیں ہے شاید ان لوگوں کا جو کنورٹ ہوتے ہیں بعد میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ مطلب ان کے لیے واقعی ان کے لیے کتنا مشکل بھی ہے نا ایک طرح سے۔ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چینج کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، تو پورے ایمان کو بدل لینا، پورے یعنی بلیفس کو، پورا ایک جو سیٹ اپ جو براٹ اپ آپ کا ہوا ہوتا ہے اس کو بدل لینا، اٹس ناٹ ایزی، اٹس ناٹ ایزی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو انسان اس کو کر پاتا ہے، آسانی سے شاید کر پاتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو نصاری تھے، جو انصاری صحابہ تھے مدینہ کے، ہے نا، تو وہ یا تو بت پرست سے مسلمان ہوئے یا یہودیوں سے یا عیسائیوں سے، ٹھیک ہے، تو ان کی اپنی افیلیشنز بھی تو پچھلے لوگوں کے ساتھ تھی نا، اور بہت سارے کیسز میں ہمیں پتا ہے کہ باپ ہوا ہوا ہے مسلمان تو بیٹا نہیں ہے، بیٹا ہوا ہوا ہے تو باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی فیملی میں سے آدھی آدھی فیملی جو ہے وہ مسلمان ہو گئی اور آدھی فیملی جو ہے وہ نہیں ہوئی، تو اب ان کے ریلیشنز، ان کے ٹرمز تو ہیں یا ان کی افیلیشنز تو ہیں، تو یعنی کہیں کوئی ایسا نہ کر رہا ہو کہ یعنی اگر ٹھیک ہے اپنے دوسرے فرینڈس کے ساتھ ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ہے جو کہ ابھی نہیں مسلمان ہوئے، تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ مل کے ان کے قبلے کو فالو کر لیں، اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہے تو مسلمانوں کے ساتھ کعبہ کو فالو کر لیں، رائٹ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو، جہاں پر بھی ہو، تنہائی میں ہو، پبلک میں ہو، سفر میں ہو، مسجد میں ہو، مدینہ میں ہو، مدینہ سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، من حیث خرجت۔ اور ویسے بھی یعنی پھر شروع میں یہ ہوا شاید کہ ہاں مدینہ میں یا مسجد نبوی میں ہم ہوں گے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا نا، تو یہ ایک ان کے ساتھ شاید مس انڈرسٹینڈنگ تھی شروع میں کہ اچھا شاید ادھر ہے تو پھر اس طرف قبلہ اس کعبہ کی طرف منہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ جہاں سے بھی نکلیں، یعنی جس بھی حالت میں ہیں آپ مسجد الحرام ہی کی طرف اپنا چہرہ کریں، ٹھیک ہے، اور یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یعنی یہ سچی بات یہی ہے کہ یہی قبلہ ہے اور اسی کو فالو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اگر کوئی یعنی اس کو ابھی بھی ڈوئل پالیسی کے ساتھ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور پھر یا دوسرے جو باتیں کرتے ہیں، ٹونٹس کر رہے تھے قبلے پہ، اور ان کا مقصد جو تھا وہ مسلمانوں کو ڈگمگانا تھا، ان کی صفوں میں تشویش پیدا کرنا تھا، کمزور مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنا تھا، وہ بھی ذرا وارننگ ان کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، اس وہ پورا باخبر ہے، اس کے مطابق ان کو اس کی جزا و سزا ملے گی۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی نکلے گی، ایگزیکٹلی دیکھیں ریپیٹ ہو رہی ہے نا آیت، اور دیکھیں ریپیٹیشن کی ضرورت تبھی پڑتی ہے جہاں پہ دلوں میں ابھی بات نہیں اتری، جہاں پہ ابھی اس طرح سے چیزوں کو فالو نہیں کیا جا رہا یا لیا نہیں جا رہا، تو ریپیٹیشن کی وہاں پہ ضرورت ہے۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ابھی اتنا ایکسیپٹیبلٹی نہیں آئی تھی اس کو لے کے، قبلے کی تبدیلی کو لے کے مسلمانوں میں یا کمزور ایمان والوں میں، ٹھیک ہے، اور منافق تو خیر اللہ معاف کرے، وہ تو ظاہر منافق تھے ہی، ان کا مقصد تو ظاہر اسلام پہ چلنا تھا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کر کے ایمفیسائز کر دیا کہ جہاں پر بھی ہو مسجد الحرام ہی کی طرف قبلہ یعنی پکڑو، اب اور کسی طرف نہیں کرنا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، اور پھر اس کے بعد جمع کے صیغے کے ساتھ دیا، بالکل وہی آیت، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنے چہروں کو پھیر لو، شطرہ، اسی کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لِأَلَّا تاکہ نہ، ٹھیک ہے نا، لیے، ان کے لانا، اس لیے کہ نہ، لام تاکید، لام تعلیل کہتے ہیں اس کو، کئی لا، رائٹ، تاکہ نہ رہے، کیوں پھیر لو، اسی طرف پھیرو جہاں پہ بھی ہو نا، اسی طرف پھیرو تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر حجت، ٹھیک ہے۔ اب حجت کیا نہ رہے، کیونکہ حجت یہی تھی نا، ایک تو میں نے کہا کہ جو اہل کتاب تھے نا اسپیشلی، ان کو پتا تھا کہ آخری نبی جو ہوگا وہ کعبہ کو قبلہ بنائے گا، اب اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ قبلہ بناتے یا لوگ جو مسلمان ہیں اس کو نہ بنائے، تو پھر تو وہ
حجت کے طور پہ اس کو اہل کتاب لے لیں گے نا، وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ نہیں دیکھو ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا تھا، تو یہ آخری نبی تو نہیں ہے کیونکہ یہ تو اس قبلے کو فالو نہیں کر رہے، رائٹ؟ تو وہ ایک حجت کے طور پہ اس کو استعمال کر لیں گے تو تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے، اس لیے بھی پھیر لو. یا پھر وہی کہ جیسے میں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ باتیں کریں گے، یا جیسے میں نے کہا افیلیشنز ہیں تو ان کی وجہ سے کبھی وہ اس طرف قبلے یعنی پڑھ رہے ہیں منہ کر کے مسجد اقصی کی طرف، کبھی مسجد حرام کی طرف، تو تب بھی لوگ جو ہیں وہ باتیں بنانے کا ان کو موقع مل سکتا ہے نا، کہ جو ہے وہ دیکھو یہ کیسی امت وسط ہے، کیسے یہ لیڈر لوگ ہیں، یا کیسا یہ دین ہے، ان کو پتہ ہی نہیں. تو وہ مطلب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ان کی جو حجت ہے وہ تم پر قائم کریں گے، اس کو ختم کرنے کے لیے بہتر ہے کہ جہاں پر بھی ہو اسی قبلے کی طرف منہ کرو. اور یہ حجت باقی نہ رہے، ٹھیک ہے، کوئی حجت نہ رہے الا الذین ظلموا منہم، مگر ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی وہ جو ظالم ہے وہ تو کریں گے ہی اعتراض، ٹھیک ہے نا، لیکن جینونلی کوئی نہیں کر پائے گا. لیکن دیکھیں اگر اس طرح ہو کہ کبھی اس طرف منہ کرے کبھی اس طرف کریں، تنہائی میں تو ادھر کر لیں، اوپن ہے تو ادھر کر لیں، پھر تو جینونلی سب لوگوں کے پاس حجت ہوگی نا کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی تم لوگ، تو وہ جینون ہوگی. لیکن جب تم پوری ایک ڈائریکشن میں کر کے پڑھ رہے ہو، ہمیشہ ادھر ہی پڑھ رہے ہو، تو پھر صرف جو ظالم ہوگا نا، صرف جو رانگ ڈوئر ہوگا، صرف وہی جو ہے نا تم پہ باتیں کرے گا، ورنہ دوسرے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، فلا تخشوہم، تو مت ڈرو ان سے، وخشونی، مجھے سے ڈرو. یعنی اگر اس طرح یعنی ایک ہی ڈائریکشن میں فالو کرنے کے بعد ان کو بات سمجھ میں آ گئی، اس کے بعد بھی اگر وہ باتیں کرتے ہیں، ٹونٹ کرتے ہیں، تو پھر ان سے مت ڈرو. یعنی یہ حق ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے ڈریں. کس سے ڈریں؟ وخشونی، مجھ سے ہی ڈرو. یعنی دیکھیں یہ خشیت جو ہے نا، سبحان اللہ، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. یعنی ہمارے دلوں میں ان کا خوف نہیں ہونا چاہیے. اور میں اس کو پھر وہی ایڈوانٹیج لیتے ہوئے میں یہاں پہ بات کروں گی کہ ہم ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. کتنے کام ہیں جو ہم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے. یعنی کہ نہیں وہ لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں ہوا تو پھر فلاں کیا کہے گا، ہے نا، کلیگز کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے. تو بس ہماری زندگیوں میں ہم اتنا اللہ کے بارے میں نہیں سوچتے جتنا ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ لوگ کیا بات کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر کہہ دیا کہ ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ٹھیک ہے. اللہ دیکھو وہ نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو ڈرنے کی تو بات اس سے ہوگی نا جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں نا، لی یعنی لام تعلیل کے ساتھ ہی آ رہا ہے. وَلِأُتِمَّ، ایک تو یہ کہ کیوں تم ادھر ہی اپنا چہرہ پھیر لو، جو جہاں پہ بھی ہو مسجد حرام ہی کی طرف پھیر لو. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، ٹھیک ہے. اور وہ عاطفہ ہے، وَلِأُتِمَّ، اور اس لیے بھی کہ میں پوری کر دوں نعمتی، اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تہتدون، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ. اب یہ پھر کیوں قبلے کو صرف کہا؟ تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں. کون سی نعمت پوری کر دوں تم پر؟ قبلہ کی تبدیلی میں نعمت پوری ہونے کا کیا تعلق ہے جی؟ اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، جتنی بھی اتنی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی ہے قبلے کی تبدیلی پہ، تو کوئی گیس کرے گا، کوئی بتانا چاہے گا کہ کیا مطلب ہے یہاں پہ یہ قبلہ کی چینج کی جو بات ہو رہی ہے کہ ادھر ہی منہ کر لو کعبہ کی طرف ہی تاکہ میں اپنی نعمت تم پہ پوری کر دوں. کون سی نعمت پوری کر دوں، اور قبلہ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ ہاتھ اٹھائے اگر کوئی بتانا چاہ رہا ہے تو. کیا ہو گیا؟ نہیں؟ اچھا چلیں میں بتاتی ہوں پھر. تو اچھا چلیں، شہناز جی. جی شہناز انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. آپ کا ہاتھ آیا پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی.
باجی پتہ نہیں جو میں سوچ رہی ہوں شاید وہی ہو، مطلب جو مجھے فیلنگز آ رہی ہیں کہ مطلب قبلے سے مراد اللہ تعالیٰ کی جو قرب ہمیں نصیب ہوگا، یا جو مطلب مطلب تو قرب تو دیکھے نا، وہ مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے پڑھے یا مسجد اقصی کی طرف پڑھے، ہے نا، قرب تو ملے گا ہی نماز سے، اس کا قبلے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ہاں بالکل، یہ بھی ہے، یہ بھی چیز ہے بالکل. میرے مطلب مائنڈ میں ایک طرف یہ آ رہا تھا. صحیح، جزاک اللہ خیر. چلیں آپ نے شیئر تو کیا. دیکھیں میں مطلب آپ کو انوالو بھی اسی لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اتنی ڈیٹیل میں یہ بحث 2 کلاسز میں ہم نے پڑھی ہے قبلے کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اتنی ڈیٹیل میں بات کی ہے، تو ہمیں اس کو کانسیپٹ تو پتا ہوا نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلیں جی فرحت ہے میرا خیال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جو مجھے کچھ لگا سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو واضح کر دے جو واقعی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو نمایاں کرے، صرف اللہ کی اطاعت کے لیے کام کرتے ہیں، نہ کہ دنیا کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. صحیح. تو یہ جو مجھے ہاں نعمت کون سی؟ ایمان کی نعمت ہی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی ہی ہو سکتی ہے. تو وہ تو فرق دیکھیں وہ تو جس بھی قبلے کو دیکھیں، میں نے کہا چینج آف قبلہ سے اس کا تعلق ہے. جس بھی قبلے کو فالو کریں گے، جیسے انہوں نے بھی کہا، شبانہ نے بھی کہا کہ یعنی خشوع و خضوع جو ملے گا نماز سے، یا جو نیکی ملے گی، وہ تو ادھر بھی یعنی جس بھی طرف ہو وہ تو ملے گی. تو یہ نبی پاک کی بھی خواہش تھی نا کہ ہمارا یہ قبلہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تمہاری خواہش ہاں پوری کروں گا اچھا، اگر ضرور. ہم ذرا سا اس کو پیچھے ذرا سوچیں، اور ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ اپنی نعمت کا ذکر کیا تھا، وہ کیا نعمت تھی؟ ان پہ نبوت مطلب بھیجتے تھے، نبوت کی تھی. جی بالکل اس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سمیہ بھی شاید کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی سمیہ. جی میم، میں تو یہاں تک پہنچی ہوں جیسے کہ نا نعمت، جیسے پچھلی کتابوں میں ذکر کیا تھا نا اللہ نے کہ ان کا کعبہ جو ہے وہ جو امت ہو کر آخری امت ہوں گی، اور ان کا کعبہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا. قبلہ تو کا جی قبلہ جو ہے، تو جب یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے دیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ بات مکمل ہو جائے گی، یعنی پھر کوئی شک نہیں رہے گا اس میں. صحیح. ہاں وہ بات تو مکمل ہوگی، لیکن نعمت کو میں ذرا ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا، جب بنی اسرائیل کو ہم نے 2 دفعہ آیت پڑھی نا کہ تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے اور نعمت، ٹھیک ہے، چنا تمہیں اور اپنی نعمت تمہیں دی، نعمتی. وہاں پہ بھی یہ لفظ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے پڑھا تھا. تو نعمت تھی، ان کو امامت دی ہوئی تھی نا، سارے انبیاء انہی میں آ رہے تھے. پر جو اینڈ پہ جو اس کے پاس چلی گئی تھی، بالکل ٹھیک ہے پوائنٹ کے پاس، تو امامت دی ہوئی تھی نا ان کو. جو امامت ہے لوگوں کی، ٹھیک ہے، تو وہ امامت کا جو حق ہے، وہ جو ایک فرض ہے، وہ ان کو ملا ہوا تھا بنی اسرائیل کو. تو جب تک وہ قبلہ ادھر تھا تب تک وہ انہی کے پاس تھی وہ نعمت. لیکن اب وہ نعمت مسلمانوں کو ملنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنی تھی، اس امت کو ملنی تھی، تو وہ قبلہ کے چینج سے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو جب قبلہ چینج ہوگا، ہم نے دیکھا کہ قبلے کی کتنی اہمیت ہے، یعنی ایک ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے. یعنی مطلب آپ اور وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں جو آپ لوگوں نے کہی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ امامت، چونکہ اس امت کو اب امامت کا وہ شرف ملنا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ظاہر ہے وہ تبدیلی ہوگی تو پھر وہ نعمت پوری ہوگی نا. اور پھر دیکھیں ایک نا آیت، جو آخری آیت کہا جاتا ہے نا قرآن پاک کی نازل ہوئی یعنی فتح مکہ کے بعد، وہ ہے الیوم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینک، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا. یہاں سے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے تاکہ میں اپنی نعمت پوری کروں، یعنی یہ سلسلہ شروع ہوگا نعمت کو پوری کرنے کا. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ امامت ان کو ملنی ہے، تو امامت کے لیے وہ قبلہ چینج ہونا ہے، کیونکہ دین ابراہیمی کو پریویل کرنا ہے. دین ابراہیمی میں ہمیں پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے وہی بنایا تھا، کعبہ انہوں نے ہی بنایا تھا.
اور جو مسجد اقصی ہے وہ تو بعد میں جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی، کافی سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کافی عرصے بعد. تو پہلا قبلہ تو یہی تھا اصل میں، اور اگر دین ابراہیمی کے ہی پرچار کرنا ہے اور اسی دین کو لے کے چلنا ہے تو پھر یہاں واپس اس قبلے کی طرف آنا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا اب وہ قبلہ جو ہے اب جب مدینہ میں جب یہ آیات نازل ہوئی اور جب یہ قبلہ چینج ہوا ہے تو اس قبلے کی حالت کیسی ہے؟ وہ تو بتوں سے بھرا ہوا ہے ابھی. وہ قبلہ تو ایسا ہے نا کہ وہ تو بت پرستی کا اڈا ہے ابھی تک، ہے نا. مسلمان تو ہجرت کر کے ادھر آ گئے لیکن ادھر مکہ والے نے تو وہاں بت بھرے ہوئے ہیں نا. تو اب یہ قبلہ چلیں فزیکلی تو مطلب چینج ہو گیا کہ مسلمان ادھر نماز پڑھیں، لیکن اب یہ اس میں ایک بشارت بھی ہے کہ اب وہ فائنلی تمہارے ہی قبضے میں آنے والا ہے. ظاہر ہے تبھی تو پھر وہ پوری ہوگی نعمت. ٹھیک ہے، تو پہلے ڈائریکشن ادھر کی کرا دی کہ اب اس کو قبلے کے طور پہ لو، اور پھر آہستہ آہستہ جو سفر تھا پھر فتح مکہ تک، اور پھر اس کو پاک کرنا، کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا، وہ اس کا اتمام نعمت تھا. یعنی اب وہ مکمل طور پہ پاک ہو کے، وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ میرے گھر کو جو ہے نا پاک رکھنا حج اور نماز کے لیے، ہے نا. یاد ہے ہم نے وہ آیات پڑھ لی ہیں. تو اب وہ اس طرف جو ہے نا سفر شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلے ڈائریکشن وہ ہوگی، اور پھر آہستہ آہستہ جو اگلے آنے والے سال ہوں گے وہ شرک سے بھی پاک ہوگے، پیورلی دوبارہ وہ اسی فارم میں آ جائے گا جس کے لیے اس کو تعمیر کیا گیا تھا اور جس کے لیے دعا کی گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکمل طور پر پوری ہونے والی ہے. اور پھر دیکھیں حج میں بھی دیکھیں وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ. اب یہ ہدایت کا تعلق جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں ویسے تو پورا دین اسلام ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے جو پلرز ہیں اس میں سے 2 پلر جو ہے نا، یعنی کتنے پلرز ہیں؟ 5 پلرز کہتے ہیں نا، اسلام کے 5 پلرز ہیں. یعنی شہادہ، یعنی کلمہ شہادہ، وہ تو پڑھ کے انسان ظاہر اسلام میں داخل ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر 4 رہ گئے نا باقی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو اس میں سے 4 میں سے 2 تو سیدھے سیدھے قبلہ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ہے نا، نماز اور حج. نماز دیکھیں ہر دن کی عبادت ہے، اور حج پوری زندگی میں ایک دفعہ کی عبادت ہے، لیکن دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے کعبہ سے. طواف آپ اسی کے گرد کر رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ اس کو یعنی طواف کرنا، سرکولیشن، وہ بات ہی اس کی علامت ہی اس بات کی ہے کہ یہی ہمارا سینٹرل پوائنٹ ہے. تو یہ ہدایت کا جو پرفیکشن ہونا ہے نا، ہدایت پانا ہے، وہ اسی سے ممکن ہے. ٹھیک ہے، یعنی حج اور نماز دونوں کے لیے وہی قبلہ ہے، اور وہ قبلہ ہدایت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کے کہا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو ہدایت کے لیے جو 2 کام ہم کرتے ہیں، نماز اور حج، وہ دونوں اسی سے کنیکٹڈ ہیں. اور نماز کو پھر وہی بات ہے کہ چلو مطلب نماز کے لیے پھر اہمیت اس کی آپ سب اپنے ذہنوں میں پکی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی فرما دیا کہ جو نماز ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. یعنی ہدایت پر رہنا جو ہے وہ اس کا نماز سے بہت گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. ہاں وہی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ، کما جیسا کہ، اب یہ اوپر کیا بات ہو رہی ہے کہ تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں. ٹھیک ہے، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اچھا تو اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس کو کیا، یہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ادھر منہ پھوڑنے کا، تاکہ ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا، منکم تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے. اور اس طرح کی ایک ملتی جلتی آیت ہم پڑھ آئے ہیں پہلے، ہے نا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ جو ہے وہ میری اولاد میں ایک ایسا، یعنی انہی میں سے ایک رسول بھیج. وہاں اللہ تعالیٰ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے وہ دعا کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اور بڑی ہم نے اس میں ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ دعا کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کے کیا معنی ہے. اور تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیج دیا. ٹھیک ہے نا، تو پہلی جو یعنی نعمت کی تکمیل کی پہلی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں آ گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا یا قبلہ جو ہے اس طرف چینج ہو گیا، یعنی آہستہ آہستہ اب جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہو رہی ہے، اور جو انہوں نے گھر بنایا تھا اللہ کی عبادت کے لیے پاک گھر، وہ اس طرف آہستہ آہستہ سفر شروع ہے.
اور پھر اسی سے کنیکٹڈ آگے جو میں نے کہا کہ نماز اور حج کا ذکر ہے تو آگے حج کی آیات میں انشاءاللہ آنے والی ہیں. کما ارسلنا جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے اور تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. میرا خیال ہے یہ ساری بہت ڈیٹیل میں بات ہو گئی تھی اس لیے اب ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ تاکہ تمہیں اچھا اور وہ سکھاتا ہے تمہیں کتاب و حکمت وَيُعَلِّمُكُم اور تمہیں سکھاتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے یعنی ساری ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. فَاذْكُرُونِي یہ بہت ہی پیاری آیت ہے ویسے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. چلے بس تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں پھر اگلی کلاس میں بھی انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ف اب جو ف ہے وہی بات ہے. ہم میرا خیال ہے حدیث کی کلاس میں ہم بات کر رہے تھے کہ ف جزائیہ بھی ہے اور ف سببیہ بھی ہے, فا عطف کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ خیر عطف کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ پیچھے اس کے ساتھ کوئی کنیکشن اس طرح کا نہیں ہے, لیکن ف جو ہے وہ یعنی اب جزا کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ایسا ہے تو پھر ایسا کرو, رائٹ. یعنی اس لیے تم فذکرونی یعنی اللہ تعالیٰ تم پہ اپنی نعمت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے سارے وہ سامان کر رہا ہے تو تم مجھے میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور وشکرو لی اور میرا شکر کرو اور ولا تکفرون اور نہ تکفرون. دیکھیں کفر کا لفظ ہے, تکفرون کفر مت کرو. اگر میں ورڈ ٹو ورڈ وہی سمپلی ترجمہ کروں تو کفر مت کرو. اس کا مطلب ہے کہ ناشکری کفر ہے. شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر کی کوئی ڈیفینیشن بتائے گا یا شکر کیا ہوتا ہے یا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ شکر کے اپوزٹ کفر ہے, شکر کے اپوزٹ کفر ہے. اگر متضاد الفاظ لکھنے ہونا تو شکر اور کفر آئے گا اپوزٹ. اردو میں تو ہم ٹھیک ہے ناشکری کہہ لیتے ہیں لیکن عربی کا لفظ ناشکری نہیں ہے نا. عربی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں کہ شکر اور کفر ہے اس کے اپوزٹ. جی شکر کیا ہے اور کفر کیا ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا, شیئر کرنا چاہے گا؟ جی جی فرح. جی پہلے تو وہ میں بات جو آپ نے نبوت کی تھی نا وہ مجھے سمجھ آ گئی تھی اور میں اپنی طرف سے بول رہی تھی لیکن آپ نے مائک میرا بند کر دیا. اوہ اچھا. کیونکہ وہ نبوت کی بات جو چلی نا تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ وہ نبی پاک کو نبوت دینے کی وہ تھی. خیر چلو ہاں وہ ہو گیا. صحیح. ہاں تو شکر یہی ہے کہ جو بھی نعمت ہمیں اللہ نے دی ہے اس پہ اللہ کا شکر الحمدللہ کہنا اس کا اچھا. شکر ہے. تو مطلب اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا کہ یہ نہیں اللہ جب کی آپ نے طرف سے ملا. جب آپ نے کہا نا الحمدللہ کہنا تو اب الحمد کے کیا معنی ہے؟ تمام تعریف تعریف ہے نا. تمام شکر ہاں اللہ. جب دیکھیں ہم نے شکر کرنا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں. اور الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ تعریف کرنا, رائٹ. تو تعریف انسان کب کرتا ہے کسی کی؟ جب کسی اس کو کوئی چیز ملتی ہے اچھی چیز اس کو لگتا ہے کہ میرے لیے ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے. نہیں تو وہ نہیں فار ایگزامپل نہیں تعریف جو ہے وہ خالی ملنے سے تو نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی چیز ملے تو میں اس کی وہ تعریف تعریف کروں. کے لائق ہی ہے کیونکہ وہ ہمارا رب ہے, وہ تعریف کے ہی لائق ہے. تعریف کے لائق ہے. ٹھیک ہے چلیں اقصا سے سنتے ہیں اقصا کیا کہنا چاہ رہی ہیں. جی اقصا. جی السلام علیکم. شکر میرے خیال سے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم کسی کو اس چیز کا کریڈٹ دیں, ہم اس کو چیز کو پوری طرح ایکسیپٹ کریں کہ یہ جو بھی ہے وہ اس کی طرف سے ہے. ہاں پوری ہم طرح ایکسیپٹ کریں ہے نا. تو وہ کریں. ایکسیپٹنس کہاں ہوگی؟ سب سے پہلے ہمارے دل میں آتی ہے وہ ایکسیپٹنس, ہے نا. جی جی اور پھر ہمارے عمل میں آتی ہے, ہمارے لفظوں میں آتی ہے. ہمارے لفظوں میں آتی ہے. بالکل ٹھیک, بارک اللہ فیک. تو آپ نے 3 سٹیجز بتا دیے. سب سے پہلے دل میں ایکسیپٹنس, اور دل میں ہوگی تو وہ زبان پہ آئے گی. ٹھیک ہے. اور جی اور زبان پہ ہوگی تو پھر وہ عمل میں بھی آنی چاہیے. ہاں تو پھر وہ شکر پورا ہوتا ہے, پھر وہ شکر پورا ہوتا ہے, ورنہ وہ شکر پورا نہیں ہے. تو اب الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں زبان سے تو ٹھیک ہے الحمدللہ کہنا تو ہے ہی, ٹھیک ہے, لیکن اس کی ڈیپتھ کو ہم نے سمجھنا ہے.
کہ کیا وہ میرے دل میں احساس ہے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اور واقعی اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتا ہے اس کو اور واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کچھ کسی بھی چیز پہ تو سب سے پہلے تو دل میں اس کی عظمت پیدا کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر یقیناً زبان سے اس کا اظہار ہونا چاہیے, الفاظ کی ادائیگی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر کیا خالی زبان سے ادائیگی کرتے رہے اور عمل اپنی مرضی سے کرتے رہے, عمل ڈس اوبیڈینس کے ہوتے رہے؟ نہیں, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے. اسی طرح جیسے یعنی انسان, یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کریں نا, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ہم احساس دل میں پیدا کریں, زبان سے اس کا اقرار کریں اور عمل میں اس کو لے کر آئیں, اس چیز کو اس کی اوبیڈینس کے تھرو. یعنی دیکھیں نا, میں جیسے مجھ پہ کوئی احسان کرے, سپوز مجھے کوئی دے کچھ, جیسے ابھی فرت نے بھی کہا کہ کوئی جو کچھ دیتا ہے اگر, ٹھیک ہے, تو مجھے کسی نے کچھ دیا تو میں, ٹھیک ہے, میرے دل میں وہ کہ ہاں بھائی اس نے میرے پہ واقعی ایک بڑا اچھا اس نے میرے ساتھ کیا, میں زبان سے بھی کہہ دوں ہاں تھینک یو, لیکن اس کو وہ مجھے کوئی کام کرنے کے لیے کہے تو میں کہوں نہیں سوری میں نہیں کر سکتی, تو کتنی مطلب وہ بری بات لگتی ہے نا, کتنا مطلب ایک دم بندہ لگتا ہے کہ یہ کتنا برا ہے بھائی, یہ کتنا احسان فراموش ہے, ٹھیک ہے. اس طرح انسان سمجھتا ہے نا کہ دیکھو اس کو وہ جو کہہ رہا ہے وہ تو کر نہیں رہا. تو یہ بالکل اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ جو شکر ہے, اچھا تو ماننا, سب سے پہلے ماننا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا, دل میں احساس پیدا کرنا. ولا تکفرون, اور کفر مت کرو, تو اس کے بالکل جیسے میں نے کہا اپوزٹ. اب اپوزٹ کیا ہوتا ہے کہ ناشکری, ویسے تو یہاں ناشکری لکھا ہے, یعنی انکار کرنا. آپ کے دل میں احساس ہی نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کیا آپ کے لیے, یہ ہے کفر. آپ نے انکار کر دیا ماننے سے کہ کسی نے کچھ کیا ہے آپ کے لیے, یہ کفر ہے, انکار کرنا, چھپانا اس چیز کو, اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا. شکر میں ہم کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے دل میں ایکسپٹنس ہو کہ ہاں کسی نے کچھ کیا ہے یا ہاں کوئی ڈیزرو کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بالکل اپوزٹ, آپ دل میں ہی یہ سمجھے کہ نہیں دیر از نتھنگ, انکار ہی کر دیں کہ نہیں کیا کیا, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر الفاظ میں بھی نہیں آئے گا اور پھر وہ عمل میں بھی نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا یعنی ذکر اور شکر بہت ہی پیارے ایٹریبیوٹس ہیں ایک مومن کے. اور اللہ تعالیٰ نے, مجھے ایک اور آیت یاد آ گئی نا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو انشاءاللہ اس پہ تھوڑی مزید بات کریں گے اگلی کلاس میں بھی. یہاں رکوع خیر پورا ہو گیا, لیکن اس سے ہی کنیکٹ کر کے ہم انشاءاللہ اگلا اپنا سبق شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر کچھ میرے بتانے میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص رحمت سے معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.